بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں بیچ تھے۔ یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی اور شقاوت میں تمام حدیں پھلانگ جاتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عقبہ سے کہا کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی تھی، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ عقبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جدا کر دیا۔ عقبہ کے بھائی کا نام عتیبہ تھا۔ اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی اور اس کا ارادہ ملک شام جانے کا تھا۔ جانے سے پہلے عتبیہ نے کہا، میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کو اپنے رب کے معاملے میں ستاؤں گا۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غروب ہونے والے ستارے کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے ہے اور اس فرشتے کے ساتھ بھی جو قریب نہ آیا۔ پھر وہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے کر واپس کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اس وقت ابو لہب بھی وہاں موجود تھے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے عتبیہ سے کہا، بھتیجے تم اس بددعا سے بچ نہیں سکتے۔ عتبیہ وہاں سے واپس اپنے باپ ابو لہب کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے۔ وہاں قریب ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب کے دل میں کھٹک ہو گئی اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری حیثیت اور اپنے اوپر میرا حق معلوم ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک۔ تب ابو لہب نے کہا، بس تو ایک گروہ قریش، آج رات ہم دونوں کی مدد کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے اپنے بیٹے کے متعلق ڈر ہے، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے اپنے بستر لگاؤ۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اپنے اونٹوں کو اپنے چاروں طرف کر کے بٹھا دیا اور اس طرح عتبیہ کی پاسبانی کرنے لگے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور اچانک رات میں ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا، یہاں تک کہ وہ عتبیہ کے پاس پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ شیر نے عتبیہ کے پاس پہنچ کر اپنی دم اٹھائی اور اس پر چھلانگ لگا کر پوری طاقت سے عتبیہ کو بھنجوڑ ڈالا۔ عتبیہ نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لہجے میں تمام انسانوں سے زیادہ سچے ہیں؟ اتنا کہہ کر وہ بدبخت مر گیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ عتبیہ، ابو لہب اور اس کی بیوی کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام اروی بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی
گھسیٹ ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ آپ کے بدترین دشمن بھی جب سچی توبہ کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو آر نہیں دلائی، بلکہ ان کے قبول اسلام پر آپ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ بدترین دشمنوں کی اولاد آپ کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دھتکارنے کے بجائے سینے سے لگایا۔ ابو لہب کے بیٹے عقبہ نے حالت کفر میں اپنے باپ کے زیر اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، تاہم اس کی کوئی گستاخی تاریخ میں مذکور نہیں، جس طرح اس کے بدبخت بھائی کی ہرزہ رسائی اوپر منقول ہے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے اور اس کے بھائی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مبارکباد پیش کی، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کو کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ واضح رہے کہ ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب فتح مکہ سے بھی پہلے ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچیں اور اسلام لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم و توقیر کی اور انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی رکھا۔ یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میری بہن آئی ہے، میری بہن کو خوش آمدید مرحبا۔ کفر و اسلام کی کشمکش میں یہ واقعات بڑے ایمان افروز ہیں اور اہل ایمان کے لیے ان میں بہترین درس ہیں۔